پردھان منتری یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ قانون یہ بنا دیا کہ اگر جتنے بہار میں آثار قدیمہ کے تحت مسجدیں ہوں گی جو درج وقف ہیں بہار وقف بورڈ میں، وہ وقف کی جائیداد نہیں رہیں گی، آثار قدیمہ اس کا مالک ہوگا۔ جو ظالم لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر عادل حسن سے اسد الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں، پیارے جتنی گالی دینا ہے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری گالی دینے سے میری عزت میں فرق نہیں آتا، تمہاری گالی دینے سے میری شہرت میں کمی نہیں آتی، تمہاری گالی دینے سے میری رات کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تم کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تمہارے دل و دماغ میں ایک بیماری ہے نفرت کی، شاید اویسی کو گالی دینے سے وقتیہ تم کو فائدہ ہوتا ہے تو دو، مگر یہ تو بتاؤ اس قانون میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اور پردھان منتری بولتے مسلمان 30% غریب ہیں۔ اگر ہے تو تم نے کیا کیا بتاؤ؟ اگر ہے تو بتاؤ تم نے وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، وہاں پر مولانا آزاد کی فیلوشپ بند کر دی۔ جو اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ اور جین دھرم کے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دے گی سرکار، تو غریبی آئے گی نہیں آئے گی؟ جو مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے کسی سمودائے کا ہے تو مسلمانوں کا ہے، جو چوتھی جماعت میں، پانچویں جماعت میں اپنا سکول چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ عبدل چاہتا ہے پڑھانا اپنے بچوں کو، مگر عبدل کے پاس گھر میں کھانا کھلائے یا پھر بچوں کو پڑھائے۔ تم نے پری میٹرک اسکالرشپ کو 9ویں کلاس سے کر دیا، جبکہ ہم پکار رہے کہ ارے چوتھی، پانچویں، چھٹی جماعت میں کرو، تو نریندر مودی نے کہا نہیں، عبدل نہیں پڑھ سکتا چوتھی، پانچویں، چھٹی جماعت، وہ 9ویں جماعت میں آیا تو اسکالرشپ ملے گا۔ ارے اگر جو چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں پڑھے گا تو 9ویں کو پہنچے گا نا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہم پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤ، نمبر بڑھاؤ، مگر بی جے پی بولتی ہم 1 لاکھ کو دے رہے۔ ارے ظالمو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نمبر نہیں بڑھانے کی وجہ سے ہر سال ڈگری میں ہمارے کم سے کم 5 لاکھ بچے اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے، اور بڑھانے کے لیے صرف 1000 کروڑ کی ضرورت ہے، 1500 کروڑ، مگر مودی نے بولیں گے عبدل پنچر بناتا ہے۔ مودی جی دلیل دے کر کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ میرے دلیل کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ ارے عبدل اگر غریب ہے تو حکومتوں نے ہم کو غریب بنا دیا۔ عبدل اگر پنچر کی دکان پر کام کر رہا ہے تو کسی حد تک عبدل کے باپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ عبدل کے باپ نے سمجھا یہ سماجک انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے سب کا ساتھ دیا، کبھی ساماجک نیائے پر دیا، تو کبھی یادو مسلمان اتحاد کے نام پر دیا، تو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے نام پر دیا۔ جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ موٹا ہو گیا، وہ محل میں جا کر بیٹھ گیا، اور جس نے ان کو ووٹ ڈالا غریبی اس کا مقدر بن کے رہ گیا۔ تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کس طریقے سے فیصلہ لیں گے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بولنے آئے ہیں کہ بھاجپ بھی ذمہ دار ہے اگر عبدل ذمہ دار غریب ہے تو، اور بی جے پی اپنے پامفلٹ میں کہتی ہے کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، تو تم قبضہ کیسے نکالو گے؟ مودی نے قانون یہ بنایا کہ جو 12 سال سے جس زمین کا مالک اللہ ہے اس پر اگر وہ 12 سال سے قبضے میں ہے تو مودی کہہ رہے ہیں کہ مالک تو اللہ ہوگا مگر میں قانون بنا کر تجھے مالک بنا رہا ہوں۔ وہ 70% اگر جائیدادوں پر وقف کی زمین پر قبضہ ہوا ہے تو سب لینڈ گرابر قابضین اس کے مالک بنا دیا آپ نے۔ بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یہ قانون
شیعوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سنیوں کو پہنچاتا ہے، بوریوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ قانون دیوبندیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بریلویوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اہل حدیث کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو احتجاجی پروگرام بنایا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ آپ نے بتی گل کی تھی، 15 منٹ کے لائٹ گل کر دی، آپ نے کیا تھا نا آپ نے۔ اب جب ودھان سبھا کے چناؤ آئیں گے، جب ودھان سبھا کے چناؤ آئیں گے، 20 سال آپ نے نتیش کو ووٹ دیا، 15 سال آپ نے لالو کو ووٹ دیا، کیا حاصل ہوا آپ کو بتاؤ؟ پڑھائی کے لیے بہار سے باہر جانا پڑتا، نوکری کے لیے بہار سے باہر جانا پڑتا۔ مجھے معاف کر دیجیے اگر میں جو اب کہنے والا ہوں، آپ کا حال ایسا ہے کہ صرف منی آرڈر پر آپ کا گھر چلتا ہے، منی آرڈر پر ہمارا گھر چلتا ہے بہار میں۔ یہ 20 سال اور یہ 15 سال راجنیتی کرنے والوں نے حال ہمارا کر دیا ہے۔ تو جب چناؤ آئیں گے تو 15 منٹ کے لیے بتی گل نہیں کرنا، پورے 5 سال کے لیے بی جے پی کے، نتیش کی اور راجد کی بتی گل کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کریں گے نا؟ کہیں جذبات میں آ کے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے؟ اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں بتی گل کریں گے ان لوگوں کی، تو میں ڈھاکہ کی جنتا کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے بھائی رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا امیدوار بنانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی کہ آپ رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا نیا ودھائک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہادر گنج سے توصیف عالم کو انشاءاللہ بنائیں گے اور اختر الایمان کو کامیاب کریں گے اپنی ودھان سبھا سے۔ اب یاد رکھیے کہ ایک اختر الایمان ودھان سبھا میں جاتے ہیں، آپ بیٹھو ابھی، ایک اختر الایمان ودھان سبھا کو جاتے ہیں، اختر الایمان کو 2 منٹ کا ٹائم اسپیکر دیتا ہے اور 2 منٹ میں اختر الایمان سب کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو اختر الایمان کا بازو نہیں بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کا بازو توصیف عالم اور ہمارا رانا بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اب بہت ہو گیا، یہ ہر بار چناؤ آتا تو ان کو ایک ہی چیز نظر آتی، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ ارے تم یاد رکھو، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں تمہاری ناک میں اور دماغ میں دم کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تم جتنا بولتے بول لو، مگر لالو جی آپ کے 15 سال ہم کو کیا ملا بتاؤ؟